اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج جو انشاءاللہ آپ کو دو تین چیزیں عرض کریں گے۔ ایک تو یہ کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا روزہ ٹوٹنے کے ذرائع کیا کیا ہیں یا اس کی صورتیں کیا کیا ہیں، اور کس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں ہوتے ہیں اور کس صورت میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں لازم آئے گا۔ تو یاد رکھیں کہ روزہ ٹوٹنا تین طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آنکھ، ناک یا منہ کے ذریعے کوئی شے داخل بدن ہو جائے اور وہ شے بھی ایسی ہو کہ اس سے بچنے میں کوئی شدید حرج اور تکلیف اور ضرر نہ ہو، تو یہ روزے کو توڑ دے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مثال کے طور پر ہم نے آنکھ، ناک اور کان کا ذکر، آنکھ، ناک اور منہ کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب ہے کان کے ذریعے کوئی شے اندر جائے گی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ فقہاء اسلام نے جو سابقہ دور کے تھے علماء متقدمین، ان میں سے آپ دیکھیں گے اکثر فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوگا کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، آنکھ میں ڈالیں گے تو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ چونکہ میڈیکل سائنس کی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، تو پچھلے زمانے کے فقہاء اسلام نے ظن غالب پر اعتماد کرتے ہوئے کہ انہوں نے گمان کیا کہ شاید کان، جب کوئی چیز کان میں ڈالی جائے گی تو ضرور حلق تک پہنچے گی اور اندر اتر جائے گی، لہذا انہوں نے حکم دیا کہ کان میں دوا ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹے گا۔ اور انہوں نے گمان کیا کہ آنکھ اور حلق کے درمیان کوئی روٹ یا پیسیج نہیں ہے، تو اگر ہم آنکھ میں دوا ڈالیں گے تو وہ حلق تک نہیں پہنچے گی، تو انہوں نے کہا کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چونکہ اس مسئلے کی بنیاد اجتہاد پر تھی، ظن غالب پر تھی، کوئی قرآن و حدیث کی صریح جزئی یا حکم ایسا موجود نہیں تھا، لہذا جب میڈیکل سائنس نے ترقی کی اور واضح ہو گیا کہ اگر کان کا پردہ سلامت ہو تو کوئی شے کان کے اندر ڈالے حلق تک نہیں پہنچتی، لیکن آنکھ اور حلق کے درمیان باقاعدہ ایک روٹ اور پیسیج ہے، ایک راستہ ہے، آنکھ میں دوا ڈالیں گے تو حلق تک پہنچے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ہم آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں تو بعض اوقات آنکھ کی دوا کا کڑوا پن حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو حکم بدل گیا اور علماء نے بیان فرمایا کہ آنکھ میں دوا ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹے گا، کان میں دوا ڈالیں گے اور پردہ اگر سلامت ہو، یا تیل ڈال دیں کان میں، یا نہاتے ہوئے پانی چلا جاتا ہے، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور جب یہ کہہ دیا کہ آنکھ، ناک اور منہ کے ذریعے کوئی شے داخل بدن ہو جائے تو روزہ ٹوٹے گا، تو اس کا مطلب یہ اگر کوئی انجیکشن لگاتا ہے، ڈرپ لگواتا ہے، تو وہ چونکہ نہ آنکھ کے ذریعے اندر جاری ہے، نہ ناک نہ منہ کے ذریعے، بلکہ وہ شریانوں کے ذریعے، مساموں کے ذریعے ایک شے اندر داخل بدن ہوتی ہے، تو لہٰذا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اس میں بعض علماء نے اختلاف کیا، وہ کہتے ہیں کہ اصل روزہ ٹوٹنے کا سبب مخصوص جگہوں سے غذا یا دوا کا اندر پہنچنا نہیں ہے، بلکہ کسی بھی شے کا جسم کے اندر پہنچ کر اصلاح بدن کا سبب بننا جیسے دوا کرتی ہے، یا تقویت بدن کا سبب بننا جیسے کہ غذا کرتی ہے۔ لہٰذا انجیکشن سے بھی چونکہ یہی چیز حاصل ہو رہی ہے، فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو لہٰذا انجیکشن سے بھی روزہ ٹوٹنا چاہیے۔ اب اس میں ہو گیا چونکہ اختلاف، جب مختلف ہی مسئلہ ہو تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جانبین کی رعایت کی جائے، لہٰذا ہم اسی بات پر فتویٰ دینا بہتر محسوس کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ ڈاکٹر سے کہے کہ اگر آپ نے انجیکشن یا ڈرپ نہیں لگوائی تو روزہ پورا کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو پھر وہ ان فقہا کے قول پر عمل پیرا ہو کر ڈرپ لگوا لے، روزہ اور انجیکشن لگوائے کہ جو یہ کہتے ہیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور روزہ رکھے۔ اور جو اس کے بغیر بھی آرام سے روزہ پورا کر سکتا ہے، وہ ان فقہا کے قول پر عمل پیرا ہو جو یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن یا ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہذا اس کو احتیاط کرنی چاہیے۔ کہتے تھے کہ روزہ کن وجوہات کی بنا پر ٹوٹتا ہے، تو ایک آپ کو بتایا ذریعہ اور سبب ہے آنکھ، ناک یا منہ سے کوئی دوا یا غذا داخل بدن ہو، اور اس کے داخل بدن ہونے میں یعنی اس کو روکنے میں انسان کوئی شدید حرج اور تکلیف میں بھی مبتلا نہیں ہو رہا تو روزہ ٹوٹے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر کسی چیز کے داخل بدن ہونے میں بہت ہی زیادہ کثرت ہے اور اس کے بچنے میں انسان انتہائی سخت مصیبت اور شدت اور تکلیف میں مبتلا ہوگا تو وہ چیز معاف ہوگی۔ مثال کے طور پر جیسے آپ روڈ پہ جاتے ہیں، آج کل ہمارے کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے کراچی میں، اور انتہائی سست روی کے ساتھ ہو رہا ہے اور پوری کراچی والوں کی زندگی عذاب میں مبتلا ہو گئی ہے، تو اتنی تیزی کے ساتھ ڈسٹ اڑتی ہے اور اتنی تیز ہوا کے ساتھ کہ ناک میں چڑھ جاتی ہے، حلق میں چلی جاتی ہے، آنکھوں میں چلی جاتی ہے، تو اس سے چونکہ بچنا ممکن نہیں ہے تو یہ معاف ہوگی۔ اسی طرح اور بھی چیزیں
میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جس سے ہو اور وہ داخل بدن ہو جائے تو شریعت نے اس کو معاف رکھا ہے. جیسے یہ ریت اڑ کے آنکھوں میں چلی جاتی ہے، منہ میں چلی جاتی ہے، اسی طرح دھواں ہے. کیسے آدمی بچ سکتا ہے؟ ٹریفک میں سفر کر رہا ہے، گاڑیوں کے دھوئیں ناک کے ذریعے اندر چلے جاتے ہیں تو یہ معاف ہے کیونکہ اس سے بچنا دشوار. اسی طریقے سے آٹے کی چکی میں کوئی کام کر رہا ہے یا پنساری کی دکان میں کوئی دوا وغیرہ کوٹتے ہیں تو وہ حلق میں باقاعدہ ذائقہ محسوس ہوتا ہے. یا کوئی بہنیں ہیں وہ چولہے پہ کچھ چیز بنا رہی ہیں اور اس کی دھانس وغیرہ اندر چلی جاتی ہے، بعض اوقات حلق تک میں مرچیں لگ جاتی ہیں. اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ ان چیزوں سے بچنا انتہائی دشوار ہے. لیکن اب یوں نہیں کر سکتے کہ کوئی سگریٹ پی اور کہے کہ جی دھواں سے بچنا تو بڑا دشوار تھا، میں نے سگریٹ پی لی تو کیا ہوا اگر اندر چلا گیا تو. کیونکہ سگریٹ سے بچنا دشوار نہیں ہے، دھوئیں سے بچنے میں دشواری ہے، تو لہٰذا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اگربتی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اگربتی کہیں سلگائی ہوئی ہے اور وہ فضا میں اس کو دھواں پھیل گیا اور پھر ناک کے اندر چلا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر کسی نے اگربتی کے قریب جا کر جان بوجھ کے سانس سے دھوئیں کو اندر کھینچا ہے تو پھر یہ اس میں تو کوئی حرج نہیں تھا نا، اس میں تو کوئی تکلیف یا مطلب ضرر کا پہلو نہیں تھا. یہ تو جان بوجھ کر اپنے لیے ایک مصیبت کھڑی کی کہ جان بوجھ کے اس کو کھینچ کے حلق تک پہنچایا، اس سے روزہ ٹوٹے گا. اسی طرح پان کھانے سے، نسوار کھانے سے یا پیسٹ اس طرح کرنے سے کہ حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہو جائے روزہ ٹوٹ جائے گا. علماء کرام نے پان وغیرہ کھانے یا نسوار رکھنے کو تو مطلقاً منع کیا ہے کہ بالکل نہ رکھی جائے. اگر کوئی کہے کہ نہیں میں صرف یہاں پہ رکھوں گا پان اور پچکاریاں پھینکتا رہوں گا، حلق میں نہیں اترنے دوں گا، تب بھی غیر محسوس طریقے سے جو تری ہے وہ حلق کے اندر پہنچ جاتی ہے، لہذا پان کے یا نسوار کے ذریعے روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا. تو پیسٹ کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر پیسٹ کو انسان کرتا ہے غیر محسوس طریقے سے حلق میں ذائقہ محسوس ہو سکتا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کیا جائے. صرف مسواک استعمال کریں، وہ بھی ہلکی سی گیلی کر کے، تازہ مسواک بھی نہ ہو کہ اس کا رس وغیرہ کا ذائقہ باقاعدہ محسوس ہو، اس کو استعمال کریں، یہ زیادہ بیسٹ ہے. اور دوران روزہ حتی الامکان کوشش کریں کہ اس طرح کی کوئی چیز استعمال نہ کریں کہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو کر روزہ ٹوٹنے کا سبب بن جائے. دوسرا جو سبب ہے وہ ہے وومیٹنگ، قے کے ذریعے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو الٹی بھی کہتے ہیں. لیکن اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 روزہ یاد ہو، جس وقت قے آ رہی ہے تو روزہ یاد ہو. نمبر 2 جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل کیا جائے کہ جس سے وومیٹنگ ہو. اور نمبر 3 وہ منہ بھر قے ہو. منہ بھر کا مطلب اتنے پریشر کے ساتھ آئے کہ اس کو روکنا ممکن نہ ہو. یہ تینوں شرطیں جمع ہوں گی تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں. یعنی روزہ یاد ہو، جان بوجھ کے کوئی عمل کیا اور منہ بھر قے ہو. یعنی اگر روزہ یاد نہیں تھا، جان بوجھ کے عمل کیا، منہ بھر قے بھی آئی، نہیں ٹوٹے گا. روزہ یاد تھا، جان بوجھ کے عمل کیا، منہ بھر نہ آئی، نہیں ٹوٹے گا. روزہ یاد تھا، منہ بھر قے آئی لیکن جان بوجھ کر نہیں کیا، ویسے ہی زیادہ ٹھوس لیتے ہیں جیسے ہم لوگ سحری کے اندر اکثر عادت ہوتی ہے اور متلی ہو جاتی ہے، وومیٹنگ ہو جائے، چاہے کتنی زیادہ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. جان بوجھ کے کوئی عمل کریں گے تو ٹوٹے گا. تو یہ 3 شرائط ذہن میں رکھیں. اور آخری کے جسمانی یعنی کسی بھی طریقے سے خود پر غسل کو واجب کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ چاہے جسمانی تعلق کے ذریعے ہو یا بغیر کسی جسمانی تعلق قائم کیے، جان بوجھ کے غسل فرض کیا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو فرض کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، فرض ہونے سے نہیں ٹوٹتا. لہذا معلوم ہوا کہ کوئی اگر حالت روزہ میں سو رہا ہے اور دوپہر میں سوتے ہوئے احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں جائے گا، کیونکہ یہ غسل فرض تو ہوا ہے، غسل فرض کیا نہیں گیا ہے. اور جان بوجھ کے کوئی عمل کیا یا جسمانی تعلق قائم کیا تو یقیناً اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا.